لیو ٹالسٹائے وہ دنیا کے دو عظیم ترین ناول لکھنے پر شرمسار تھا۔ ٹالسٹائے کی سرگزشت الف لیلہ کی کہانیوں کی طرح حیرت انگیز ہے۔ گویا یہ کہ ولی کی داستان حیات ہے۔ یہ عظیم شخص اس قدر ہر دل عزیز تھا کہ اس کی وفات سے 20 برس پہلے اس کے دروازے پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ہزاروں لوگ دور دراز سے یہ خواہش دل میں وہاں لے کر آتے تھے کہ اس کی ایک جھلک دیکھ سکیں، اس کی باتیں سن سکیں یا اس کے ہاتھ کو بوسہ دے سکیں۔ اس کے دوست مسلسل کئی برس تک اس کے گھر پر ڈیرا ڈالے رہتے اور اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ شارٹ ہینڈ میں قلم بند کر لیتے، یہاں تک کہ وہ عام بات چیت میں اپنی زندگی کا کوئی معمولی سے معمولی واقعہ بھی سناتا تو وہ واقعہ کرتاس پر رقم ہو جاتا۔ بعد میں ان تمام واقعات کو موٹی موٹی جلدوں کی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس شخص کی زندگی اور نظریات کے بارے میں کم و بیش 23,000 کتابیں لکھی گئیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، 23,000 بنی 23 کتابیں اور 56,000 مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ اس کی اپنی نگارشات کی 110 جلدیں ہیں۔ ایک شخص کے لیے اتنا زیادہ لکھنا ایک بہت بڑے معجزے کی سی بات ہے۔ اس کی داستان حیات بھی اس کے لکھے ہوئے بعض ناولوں کی طرح دلچسپ اور رنگین ہے۔ وہ 42 کمروں کی ایک شاندار حویلی میں پیدا ہوا۔ اس کے آس پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اس نے قدیم روسی رئیسوں کی طرح شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ سے پرورش پائی، لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ اپنی تمام زمین سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے تمام دنیاوی ساز و سامان بانٹ دیا اور روس کے ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر وفات پائی۔ مالی اعتبار سے یہ ایک غریب شخص کی موت تھی جسے چاروں طرف سے عقیدت مند کسانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ نوجوانی میں وہ بہت خوش لباس تھا۔ وہ بڑی نزاکت سے زمین پر جچے تلے قدم رکھتا تھا اور ماسکو کے اچھے سے اچھے درزیوں کی دکانوں کا طواف کرتا تھا، لیکن زندگی کے آخری حصے میں وہ روسی کسانوں کی طرح انتہائی سستا لباس پہنتا تھا، اپنے جوتے خود اپنے ہاتھوں سے بناتا، اپنا بستر خود صاف کرتا اور لکڑی کی ایک بوسیدہ سی میز کرسی پر بیٹھ کر لکڑی کے چمچے سے انتہائی سادہ اور سستی غذا کھاتا۔ نوجوانی میں خود اس کے الفاظ ہیں، وہ ایک گندی اور ناپاک زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ شراب پیتا، لوگوں سے لڑائیاں مول لیتا اور ہر اس جرم کا ارتکاب کرتا جس کا ذہن تصور کر سکتا تھا، حتیٰ کہ قتل جیسے بھیانک جرم سے بھی باز نہ آتا تھا۔ لیکن آخری ایام میں وہ معنوی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر پوری طرح کاربند ہو گیا اور روس کے تمام علاقوں میں انتہائی تقدس کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ ازدواجی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ اور اس کی بیوی اس قدر خوش تھے کہ وہ دو زانو ہو کر خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ ان کی محبت اور مسرت آمیز زندگی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ لیکن بعد میں یہی ازدواجی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہو گئی۔ اسے اپنی بیوی کی شکل دیکھنا تک گوارا نہ تھی، حتیٰ کہ بستر مرگ پر اس کی آخری التجا کہ اس کی بیوی کو اس کے پاس نہ آنے دیا جائے۔ نوجوانی کے زمانے میں وہ کالج میں فیل ہوا۔ اس کے استادوں نے اس نکمے شاگرد کے ساتھ بہت مغز ماری کی، لیکن 30 سال بعد اس نے دنیا کے 2 عظیم ناول لکھے، 2 ایسے ناول جن کی عظمت صدیوں تک قائم رہے گی: وار اینڈ پیس، جنگ اور امن، اور اینا کرینینا، خودکشی۔ روس سے باہر ٹالسٹائے ان تمام زاروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے جو اس تاریک اور خونی سلطنت پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور ناول لکھنے سے اسے خوشی حاصل ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ضرور ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ بہت شرمسار ہوا اور اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھنے،
امن اور محبت کی تبلیغ اور مفلسی کے خلاف جہاد میں گزار دی۔ یہ کتابیں انتہائی کم قیمت پر چھاپی جاتی تھیں اور گھوڑا گاڑیوں میں لاد کر گلیوں اور بازاروں میں بیچی جاتی تھیں۔ 4 سال کی مختصر مدت میں ان کتابچوں کی 1,20,00,000 جلدیں فروخت ہو گئی تھیں۔ ٹالسٹائی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، جو کہ پیرس میں ایک زرعی فارم پر زندگی کے دن پورے کر رہی تھیں اور ٹالسٹائی کے آخری ایام زندگی میں آپ کی سیکرٹری کی حیثیت سے کام بھی کرتی رہی تھیں اور موت کے وقت بھی آپ کے پاس موجود تھیں، انہوں نے اپنے باپ کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے ٹالسٹائی کی داستان علم۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹالسٹائی کی زندگی میں ایک بہت المیہ تھا، اور اس المیے کی سب سے بڑی وجہ ان کی ازدواجی زندگی تھی۔ اس کی بیوی عیش و آرام کی دلدادہ تھی اور ٹالسٹائی کو ان چیزوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ وہ شہرت اور وقار کی بھوکی تھی اور ٹالسٹائی ان باتوں کو کوئی وقت نہیں دیتا تھا۔ ان کی بیوی کو دولت سے محبت تھی اور ٹالسٹائی کا نظریہ تھا کہ دولت اکٹھی کرنا اور ذاتی جائیداد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اس خیال کی حامی تھی کہ اقتدار جبر کا دوسرا نام ہے، اور ٹالسٹائی کا نظریہ تھا کہ محبت سے ہی لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ جب وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی تو دونوں کے تعلقات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ اسے ٹالسٹائی کے دوستوں سے سخت نفرت تھی۔ اس نے اپنی سگی بیٹی تک کو گھر سے نکال دیا اور پھر انتہائی غصہ کی حالت میں ٹالسٹائی کے کمرے میں جا کر اس کی لڑکی کی تصویر کو گولی کے نشانے سے فرش پر گرا دیا۔ کئی برس تک وہ اسے گالیوں، بد دعاؤں اور طعنوں کا شکار بناتی رہی اور خود ٹالسٹائی کے الفاظ میں اس نے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا۔ اس سارے فساد کی جڑ یہ تھی کہ ٹالسٹائی اس بات پر بضد تھا کہ وہ کوئی معاوضہ لیے بغیر روسی عوام کے لیے کتابیں لکھتا رہے گا۔ جب وہ اس کی کسی بات کی مخالفت کرتا تو وہ غصے کے مارے پاگل ہو جاتی، افیون کی بوتل منہ سے لگا کر فرش پر لوٹنے لگتی اور بار بار یہ دھمکیاں دیتی کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دے گی۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 50 برس گزر چکے تھے۔ بعض اوقات وہ ٹالسٹائی کے سامنے دو زانو ہو کر اس سے التجا کرتی کہ اس نے 48 برس پہلے اپنی ڈائری میں اس کے متعلق جو رومانوی تاثرات قلم بند کیے تھے وہ اسے پڑھ کر سنائے۔ جب وہ مسرتوں کے اس دور کے واقعات اپنی ڈائری سے پڑھ کر سناتا تو وہ دونوں زاروں قطار رونے لگتے۔ آخر کار جب وہ 82 برس کا ہوا تو اس میں اتنی ہمت نہ رہی کہ اپنے ناخوشگوار گھریلو حالات کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ 21 اکتوبر 1910 کی ایک تاریک اور خنک رات کو وہ گھر سے نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی منزل کون سی ہے۔ 11 روز بعد وہ نمونیے کا شکار ہو کر یہ کہتا ہوا ایک ریلوے اسٹیشن پر انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، جستجو، مسلسل جستجو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کومنٹس کے سیکشن میں اپنی قیمتی رائے بھی دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ایف اسٹار اسٹوڈیو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں۔ شکریہ۔